یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں ایک دو روز ہی زندہ رہ سکوں گا، ایک لشکر تیار کر کے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عراق بھیج دینا۔ یہ لشکر جس طرح تیار ہوا ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھی، ایسی شکستیں دی کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تاریخ کے مشہور صحابی سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خونریز جنگیں لڑی تھیں، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی محاذ پر مجاہدین اسلام نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن فتح کیا۔ اسی محاذ پر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مشہور سپہ سالار مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوہ سلمہ کو اپنے عقد میں لیا اور ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ رونما ہوا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ڈرامائی طریقے سے مارا گیا۔ اس تاریخی داستان میں آپ کو کسریٰ کے خاندان کی محلاتی سازشیں بھی ملیں گی اور ایسے ہی جذباتی اور پر اسرار واقعات بھی ملیں گے جو افسانہ لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لکودک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دھکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، یعنی نظر کا دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی دو چار اور قسمیں بھی تھیں۔ جوں ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چکور اور بڑا تھا۔ اس کے دو طرف دروازے تھے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے ہوئے تھے جن پر ریشمی چادریں چڑھی ہوئی تھیں، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے، اوپر رنگا رنگ فانوس لٹک رہے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا تھا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی بیٹھے، کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف نوع کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی بائیں اور 2 دائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلا کی داستانوں کے کردار لگتے تھے، یعنی شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم عریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگ رسیاں لٹک رہی تھیں، جو اتنی گھنی اور گنجان تھی کہ دور سے کپڑا لگتی تھی۔ ان میں رقاصہ عریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے ہوئے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولہوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھی۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے۔
اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دب کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازندوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ فندار ناگن کی مانند جھول رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا، اس کے الفاظ اور سرتال ایسے جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی کچھ یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی، جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدائے یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔